الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبيل من أناب إليه صدق الله العظيم محترم صدر ذي وقار ماهر علوم فنون اساتذہ اعزام صاحب میزان اور جمع وسطان میں کی نشر گفتگو آج کی اس انجمن اصلاح و کلام کی اختتامی مجلس میں آپ تمام حضرات کے سامنے ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کروں گا جس کے والد محترم کو دنیا خادم القرآن والمساجد کے نام سے جانتی ہے. صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ عربستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر خادم القرآن والمساجد کے نام کے ڈنکے بجتے ہیں. انہی کے فرزند کبیر حضرت سعید وستانی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت پر کو تذکرہ کروں گا. سامعین کرام، گلستان وستانی کا یہ نیا پھول اور علم کا چمکتا دمکتا ستارہ 22 اپریل 1977 میں دارالعلوم کنٹھاریا میں علم و عمل کی لہروں کے درمیان اس دنیا کے اندر تشریف لے آیا. جب یہ اس دنیا کے اندر آئے اور اپنی عمر کے 2 سال کو پہنچے تو ایک بزرگ جس کو دنیا شیخ عبد المجید النجیب کے نام سے جانتی تھی وہ دارالعلوم کنٹھاریا میں تشریف لائے ہوئے تھے. حضرت وستانی اپنے فرزندگان کو تو حضرت سے ملاقات کرانے کے لیے لے گئے اور حضرت نے جب بچوں کا نام پوچھا تو ایک نے سعید بتایا، دوسرے نے حذیفہ کہا تو بزرگ نے کہا سعید الرحمن وحذیفہ بن الیمان ابن آل وستان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اس پرانی تمہید کا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ ناموں کی تعظیم نام رکھنے والے کے جذبات مسمى پر اور معمول بھی. مکرم سامعین، سعید کی سعادت مندی کو کیا بیان کروں؟ سعید پر علیہ الرحمہ بولتے صبر رس جاتی ہے، لیکن میرے دوستو سعید کی سعادت مندی کیا تھی؟ سعید کی سعادت مندی کیا تھی؟ سعید وہ ہے جس نے اپنی عمر کے کئی سال ایسی گوٹ میں کھیلا جس کو دنیا خادم القرآن والمساجد کے نام سے جانتی ہے. اور ایک والد محترم کے اندر پائی جانے والی وہ کثیر صفات سعید کی سعادت مندی والی وہی ہمدردی، وہی غمگساری، وہی ترقی اور وہی سادگی جس کا وافر حصہ سعید نے ودیعت میں پایا. میرے دوستو سعید کون تھے؟ سعید کون تھے جس نے شیخ سلیمان شمسی کے سامنے سامنے قلم مستعد کیے؟ سعید کون تھے جنہیں امیر حسن کی جانشینی حاصل ہوئی؟ سعید کون تھے جن نے اپنے عیسیٰ و اقارب میں کبھی کسی کے ساتھ افراد و تفریق کا معاملہ نہیں کیا؟ سعید وہ ہے جن کے ہم اہل مدارس دعوت و تبلیغ کے مبلغ اور عوام الناس پر ان کی پوری زندگی ارحموا من فی الارض یرحموا من فی السماء کی عکاسی کر رہی تھی. ہر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. مکرم سامعین، یہی وہ سعید تھے جن کے اگر سعادت مندی کو جاننا ہو تو جامعہ قلقوہ کے طلب عزیز سے پڑھو جنہیں سعید کی بدولت کئی بزرگان دین کے وعظ و نصیحت سے اپنی زندگی کو بدل ڈالا. اگر سعید کی سعادت کو جاننا ہو تو جامعہ قلقوہ جا کر ان نوجوان سے پوچھو جو دین اسلام سے بھٹک گئے تھے. سعید نے دعوت و تبلیغ کے مبلغوں کو جامعہ کے اندر لا کر ان کو دین راست پر لا لیا. سعید کی سعادت مندی یہ رہی تو اور کیا تھی؟ سعید تو وہ سعید تھے جن کی نامعلوم کتنے بیواؤں کی انہوں نے کفالت کی، نامعلوم کتنے یتیموں کے سر پر دست شفقت انہوں نے رکھا، نامعلوم کتنے بے سہارا لوگوں کو سہارا بن کر رضائے اور کی فکروں میں لگے ہوئے تھے. لیکن میرے دوستو کس سے معلوم تھا کہ وہ وقت بھی آ پڑے گا کہ اس صالحہ عابدہ کو بیوہ کا غم سہنا پڑے گا. ان 5 بچوں کا چہرہ یتیمی کا چہرہ دے کر خاندان وستان کو بھی یتیمی کا احسان کرنا پڑے گا اور خاندان وستان کو بھی یتیمی کا احساس کرنا پڑے گا. اور ہمارے مدارس کو صرف یہ کہنے پر مجبور کر دیا درد دل میں رہنے دے دوا ہو جائے گی، درد دل میں رہنے دے دوا ہو جائے گی، موت آئے گی اے ہمدم تو شفا ہو جائے گی. یہ سعید کی سعادت مندی رہی تھی تو اور کیا تھی؟ اے سعید کی سعادت مندی جاننا ہو تو اطلاق میں جا کر ان بچیوں سے پوچھو جب سعید کی اس دنیا سے جانے کی خبر ان کے کانوں میں پہنچی تو بلک کر سیسک کر وہ بچیاں رونے لگی گویا کہ ان کے سر سے ان کا باپ کا سایہ ہو گیا ہو. یہ سعید کی سعادت مندی نہیں تھی تو اور کیا تھی؟ اب میرے
دوستو جامعہ کی تعزیت کی نشست کے اندر ابو حمزہ کا وجود تھا جس نے دل کو چیر دیتا ہے، دل کو سنبھالنے نہیں دیتا۔ ابو حمزہ نے تعزیت کی نشست کے اندر فرمایا تھا کہ ہم نے اور والد صاحب نے کئی یتیموں کے غم کو دور کیا، لیکن آج ایک ایسا دن آ گیا ہے کہ خود بڑے بھائی کے گھر میں 5 بچے یتیم ہو گئے۔ میرے دوستو ایک ایسا وقت اس دنیا کے اندر آیا کہ 22 مارچ 2019 بعد نماز مغرب ایک ایسی خبرگانوں کے اندر آئی کہ حضرت سعید وسطانی اس دارالفلاح سے دارالقرار کی سواری پر سوار ہو کر چلے گئے اور ہمیں یہ کہنے پر مجبور کر دیا، لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی آئے اور نہ اپنی خوشی چلے۔ اب آخر میں کہہ کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ ایک سورج تھا کہ تاروں کے گھرانے سے اٹھا، ایک سورج تھا کہ تاروں کے گھرانے سے اٹھا، آنکھ حیرہ ہے کہ کیا شخص زمانے سے اٹھا۔ وآخر دعوانا یادوں کے دریچے سے یہ کون جھانک رہا ہے، یادوں کے دریچے سے